اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کوسما سنگھ کے ساتھ اسلام آباد سے آپ کے ساتھ ہوں۔ آج کی کچھ اہم خبریں۔ پاک چین شراکت داری باہمی دوستی کا بے مثال سفر ہے، کھیلیں یکجہتی کا عنصر ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان بطور وزیر اعظم اپنی آئینی مدت کا آخری دن بھی پورا کریں گے اور ملک میں الیکشن 2023 سے پہلے نہیں ہوں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو۔ آج اپوزیشن کو سینیٹ میں بدترین شکست ہوئی، ثابت ہو گیا کہ تمام جماعتیں مل کر عمران خان کے آگے ڈیر ہیں۔ نواز شریف آ نہیں رہے، انہیں لایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ مغرب میں کشمیر سے متعلق جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی گئی ہے، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان۔ پاکستان میں کرونا کے وار جاری، مزید 27 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کرونا کا پھیلاؤ لاہور اور راولپنڈی کے اسکولوں میں 50% آزادی کم، 50% آزادی کی تاریخ میں توسیع۔ جو پوچھتے تھے تبدیلی کہاں ہے، وہ کراچی گرین لائن میں سفر کر کے دیکھ لیں کہ تبدیلی کہاں ہے۔ یہ اسد عمر صاحب نے فرمایا کراچی سے کہ یہ پوچھتے تھے تبدیلی کہاں ہے، تو وہ جو لوگ پوچھتے تھے انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ تبدیلی کہاں ہے۔ آرمی چیف کی توسیع سے متعلق لیگی رہنما کا اہم بیان۔ آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ وزیر اعظم ہاؤس کرے گا، ہم مخالفت یا رائے نہیں دیں گے، سینئر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بیان۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا جی آگے چلتے، پاک چین شراکت داری باہمی دوستی کا بے مثال سفر ہے، کھیلیں یکجہتی کا عنصر ہوتی ہیں۔ یہ بات وزیر اعظم پاکستان نے کہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاک چین شراکت داری بین الریاستی تعلقات میں بے مثال ہے، غیر متزلزل باہمی حمایت، ایک دوسرے پر اعتماد اور باہمی احترام کی بنا پر ہماری دوستی کی تاریخ منفرد حیثیت رکھتی ہے، جسے گزشتہ 7 دہائیوں سے نسل در نسل ہماری قیادت اور عوام نے مسلسل پروان چڑھایا ہے۔ یہ اہمی بھائی چارہ ایک مضبوط اور فعال سدا بہار معاون شراکت داری میں ڈال چکا ہے۔ انہوں نے یہ بات ممتاز چینی خبر گلوبل ٹائمز میں ہفتہ کو شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے روابط عالمی اور علاقائی پیش رفت کے اتار چڑھاؤ سے قطع نظر آزمودہ اور ہمہ وقت ہے۔ گزشتہ برس ہمارے سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منانے کے لیے عظیم الشان تقریبات نے ہماری دوستی کو نئی قوت اور غلبہ بخشا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے لیے چین کے ساتھ تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے، جسے سیاسی حمایت حاصل ہے، اور میں یہ بات پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے عوام اس دوستی کی حقیقی قدر کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں اور اس کے مزید فروغ کے لیے جذبے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ آئندہ چند دنوں میں سرمائی اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے بیجنگ کا دورہ بھی کریں گے۔ خود ایک کھلاڑی ہونے کے ناطے وہ اس جذبے کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک قوم میں اولمپکس کی طرح کے کھیلوں کے مقابلے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کھیلیں یکجہتی کا عنصر ہوتی ہیں اور یہ سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بڑے ایونٹ کی میزبانی پر چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کی اور تمام شرکاء کی صحت و تحفظ کا اور کامیاب کھیلوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عمران خان بطور وزیر اعظم اپنی آئینی مدت کا آخری دن بھی پورا کریں گے اور ملک میں الیکشن 2023 سے پہلے نہیں ہوں گے۔ یہ بات گورنر پنجاب نے آج کہی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان ہمارے سب سے بڑی طاقت ہیں اور آج بھی تحریک انصاف سے بڑا کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی پارٹی ورکرز کو متحد ہو کر امیدواروں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جب سب مل کر الیکشن لڑیں گے تو یقینی طور پر تحریک انصاف کی ہی جیت ہوگی۔ پر جنوبی پنجاب کے 2000 سے زائد پارٹی ورکرز کے اعزاز میں ناشتہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بطور وزیر اعظم اپنی آئینی مدت کا آخری دن بھی پورا کریں گے اور ملک میں الیکشن 2023 میں سے پہلے نہیں ہوں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے جنوبی پنجاب سے ملتان ڈویژن کے کارکنوں کے اعزاز میں دیے جانے والے ناشتہ میں صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک، صوبائی وزیر اسنین جہانیہ گردیزی، رکن قومی اسمبلی قاسم نون، رکن پنجاب اسمبلی جاوید اختر انصاری، تحریک انصاف وکلاء، خواتین ونگ، یوتھ اور ونگز کے دیگر عہدیداروں سمیت 2000 سے زائد کارکنان نے شرکت کی، جنہوں نے کارکنوں کے اعزاز میں ناشتہ پر گورنر پنجاب کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنان ہماری سب سے بڑی طاقت ہیں
اور آج بھی طریقے انصاف سے بڑا کوئی بھی جلسہ نہیں کر سکتا۔ آج اپوزیشن کو سینٹ میں بدترین شکست ہوئی، ثابت ہو گیا کہ تمام جماعتیں مل کر بھی عمران خان کے آگے ڈیر ہیں۔ نواز شریف آ نہیں رہے، انہیں لایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد سینچوری صاحب کا یہ بیان ہے جی۔ فواد سینچوری صاحب نے کہا ہے کہ آج سینٹ میں ایک بار پھر شکست اپوزیشن کا مقدر بنی، اکثریت کے باوجود اپوزیشن بل روکنے میں ناکام رہی۔ جو اپوزیشن قومی اسمبلی میں طریقے عدم اعتماد لانے کا خواب دیکھ رہی تھی، اپوزیشن کا یہ خواب اس ایوان میں بھی پورا نہیں ہوا جہاں انہیں نام نہاد اکثریت حاصل تھی۔ نون لیگ بھی میں لیڈرشپ کی لڑائی ہے، مولانا فضل الرحمان ریلو کٹے ہیں، کبھی وہ پیپل پارٹی اور کبھی نون لیگ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے آگے یہ سیاسی پارٹیاں ڈیر ہو چکی ہیں۔ نواز شریف آ نہیں رہے، انہیں لایا جا رہا ہے۔ شاہد خان عباسی اور کوئی دوست نواز شریف کے خلاف عدم اعتماد لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان حالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو یہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد صاحب نے کہا کہ سینٹ سے بل کی منظوری کے بعد IMF کی شرائط پوری ہو گئی ہیں۔ بل کی منظوری کے بعد پاکستان کی معیشت میں استحکام آئے گا، روپے کی قدر مستحکم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ IMF معاہدہ کے بعد کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو جائے گی۔ جو ادارے پاکستان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں انہیں استحکام ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اس بل کی منظوری سے اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو اپوزیشن قومی اسمبلی میں طریقے عدم اعتماد کا خواب دیکھ رہی تھے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کا خواب اس ایوان میں بھی پورا نہیں ہوگا جہاں انہیں نام نہاد اکثریت حاصل ہے۔ آگے خبر ہے جی، یہ جوڈیشل سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز احسان نظر ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ نے کیس پر مختصر فیصلہ 26 اپریل 2021 کو سنایا تھا اور عدالت نے 9 ماہ 2 دن بعد نظر ثانی درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اضافی نوٹ تحریر کیا ہے، جبکہ فیصلہ 45 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت عظمیٰ کے 10 رکنی لارجر بینچ نے 6-4 کے تناسب سے سرینا عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا اور عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستیں اکثریت سے منظور کی جاتی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ فیصلہ واضح الفاظ سے سنایا جاتا ہے کہ اس عدالت کے سمیت کوئی قانون سے بالاتر نہیں، کوئی بھی چاہے وہ اس عدالت کا جج کیوں نہ ہو، قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شہری اپنی آزادی، زندگی، آزادی، ساکھ اور جدائے سے متعلق قانون کے مطابق سلوک کا حق رکھتا ہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 9 سے 28 شہری کے بنیادی حقوق کا تفظ کرتے ہیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت کا احتساب ضروری ہے لیکن قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ کھلی عدالت شیشے کے گھر جیسی ہے، ججز بڑوں کے خلاف کھل کر فیصلے دیتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرینا عیسیٰ سے بیان میں ہمارے معاملہ FBR بھیجنے کا نہیں پوچھا گیا تھا۔ سرینا عیسیٰ کا اہم ترین معاملے پر سماعت کا پورا حق نہیں دیا گیا۔ آئین کے تحت شفاف ٹرائل ہر خاص و عام کا بنیادی حق ہے، لہٰذا صرف جج کی اہلیہ ہونے پر سرینا عیسیٰ کو آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کے مطابق فیصلوں سے ہی عوام کا عدلیہ پر اعتماد بڑھے گا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب ان کی اہلیہ کے آزادانہ ٹیکس معاملات انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچے عام شہری ہیں، ان کے ٹیکس کا 3/184 سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ سرینا عیسیٰ کے ٹیکس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بھیجا جا سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ صرف ججز تک محدود ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کونسل کی کارروائی FBR کے خلاف اپیل اثر انداز نہیں ہوگی۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ چیئرمین FBR کی رپورٹ پر جسٹس فائز عیسیٰ برطرف ہو جاتے۔ جج کی برطرفی کے بعد FBR کے خلاف اپیل سرینا عیسیٰ کے حق میں بھی آ سکتی تھی۔ برطرفی کے بعد اپیل میں کامیابی کا فیصلہ ہونے تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکے ہوتے۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل FBR رپورٹ تسلیم نہ کرتی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ از خود نوٹس لینے کی ہدایت دینا سپریم جوڈیشل کونسل کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئین کے تحت سرکاری افسران ججز کے خلاف شکایت درج نہیں کرا سکتے۔ چیئرمین FBR کی رپورٹ دراصل جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف شکایت ہی تھی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے FBR کو تحقیقات کا حکم دینا غلط تھا۔ ججز کے خلاف کارروائی صدر پاکستان کی سفارش پر سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا کہ جسٹس قاضی فائز ان کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ غیر قانونی طریقے سے اکٹھا کیا گیا۔ مرکزی کیس میں بھی جسٹس قاضی فائز اور ان کی اہلیہ کا مکمل موقف نہیں سنا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک جج کے خلاف کارروائی سے پوری
عدلیہ کی آزادی پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر سے متعلق مغرب میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی اور اس معاملے میں جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی گئی۔ چینی میڈیا کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وفد کے ہمراہ آئندہ ہفتے چین کے دورہ کا منتظر ہوں۔ چین کے ساتھ ہمارے 70 سالہ پرانے قریبی دوستانہ تعلقات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں، جبکہ چین ضرورت کے وقت ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک نے بھی پاکستان اور چین کو قریب کر دیا ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت اور صنعت پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں ملک کے معیشت پر خاص توجہ نہیں دی گئی، لیکن ہم معیشت پر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارت نے انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی ہے۔ وہاں 90 لاکھ افراد بدترین حالات میں کھلی جیل میں رہ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق مغرب میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی اور مغرب میں کشمیر سے متعلق ایک خاص خاموشی ہے۔ ایک طرح سے کشمیر پر جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 40 سال بعد افغانستان میں امن کا موقع ملا ہے، اب عالمی برادری کو افغانستان کی صورتحال کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کرونا سے متعلق پاکستان میں عالمی وبا کرونا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27 افراد انتقال کر گئے اور 7,963 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ covid.gov.pk کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 70,379 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 7,963 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی، یعنی وہ پازیٹیو آئے، جبکہ وائرس سے مزید 27 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 11.31% رہی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد 29,219 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 14,10,033 تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 262 افراد کورونا سے صحت یابی ہوئے، جس کے بعد ملک میں وبا سے شفا یاب ہونے والے افراد کی تعداد 12,76,719 ہو گئی ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ لاہور اور راولپنڈی کے اسکولوں میں 50% حاضری کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ کورونا وبا کی 5ویں لہر کے باعث پنجاب کے 2 اضلاع کے اسکولوں میں 6ٹھی جماعت تک 31 جنوری تک 50% حاضری کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق لاہور اور راولپنڈی کے اسکولوں میں 50% حاضری کا سلسلہ اب 15 فروری تک جاری رہے گا، جس کا اطلاق دونوں شہروں کے تمام نجی سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ دوسری جانب پشاور میں کورونا کے پھیلاؤ کے باعث ضلع انتظامیہ نے مزید 8 تعلیمی اداروں کے ایک ہفتہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے ایک ہفتے تک بند رہیں گے اور تعلیمی ادارے کھلنے پر صرف ویکسینیٹڈ اسٹاف ہی داخلے کی اجازت ہوگی۔ جو پوچھتے تھے کراچی تبدیلی کہاں ہے، وہ کراچی گرین لائن میں سفر کر لیں۔ اسد عمر صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کراچی گرین لائن بس سروس کو تبدیلی قرار دے دیا۔ کراچی میں کوآپریٹو مارکیٹ بالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ کراچی میں جدید ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا، لیکن آج کراچی کے لوگ گرین لائنز میں سفر کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ گرین لائن بس میں سفر کر چکے ہیں۔ جو پوچھتے تھے تبدیلی کہاں ہے، وہ گرین لائن میں سفر کریں۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے دور میں ہمیں کراچی میں کام ہوتے ہوئے دکھائی دیے اور کراچی میں بھی آپ کو جدید ٹرین چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ سرکل ریلوے کا منصوبہ بھی وفاقی حکومت بنائے گی۔ کراچی کے لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترستے ہیں، ہم کراچی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی نہ تو سندھ میں حکومت بچے گی نہ کراچی میں۔ جو کچھ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کے ساتھ کیا، لوگ منافع سمیت لٹائیں گے۔ مطلب جن لوگوں نے یہ کراچی میں ظلم کیا وہ منافع سمیت واپس لٹائیں گے۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو پورا ظاہر نہیں کیا جاتا۔ سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سیاست ہو، مسئلہ حل نہ ہو۔ مردم شماری وہ ہماری اتحادیوں کے بھی حل کسی نے نہیں کیا۔ مردم شماری پر ہمارے اتحادیوں کے بھی ساری پارٹیاں شریک دار رہیں، لیکن معاملہ حل نہ کروا سکی۔ اب دوبارہ مردم شماری ہوگی جو شفاف ترین ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ مئی سے مردم شماری شروع اور دسمبر 2022 تک نتائج سامنے آئیں گے۔ نتیجہ وہی ہوگا جو کراچی کی سڑکوں کو نظر آتا ہے۔ اسد عمر نے مخالف جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کسی سے بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔
کان کھول کر سن لو، کراچی کو بے اختیار چلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آگے جی ایک معاملہ اور آگے جی، آرمی چیف کی توسیع سے متعلق لیگی رہنما کا اہم بیان۔ آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ وزیر اعظم ہاؤس کرے گا، ہم مخالفت یا رائے نہیں دیں گے، سینئر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بیان۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ وزیر اعظم ہاؤس کرے گا، ہم مخالفت یا رائے نہیں دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف کا میرٹ بنتا ہے تو دیگر سینئر لیگی رہنماؤں کے لیے کوئی ڈاکٹر نے پرہیز نہیں کی لکھا ہوا۔ عمران خان کا سڑکوں پر آنے کا بیان اپوزیشن کے لیے نہیں، انہوں نے نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کیسے لے آئے، اس کے لیے نمبرز پورے ہونے چاہیے، عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے تو کل تحریک عدم اعتماد میں لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف پارٹی صدر ہیں، وزارت عظمیٰ کے شہباز شریف میرٹ پر ہیں، نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ان کا بھی میرٹ بنتا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے باقی سینئر لیڈرز کو بھی ڈاکٹر نے پرہیز نہیں لکھا ہوا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، ان کا بھی میرٹ بنتا ہے۔ فیصلہ پارٹی قیادت نے صورتحال دیکھ کر کرنا ہے، اب پتہ نہیں جب یہ موقع آئے گا اس وقت صورتحال کس طرح کی ہوگی۔ جب شاہد حقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا تو شاہد حقان عباسی نے وزیر اعظم بننے سے 10 بار انکار کیا کہ مجھے وزیر اعظم نہ بنائیں۔ صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت کے اتحادی بھی رابطے میں ہیں اور تحریک انصاف کے ارکان بھی رابطے میں ہیں، ان کے کچھ مطالبات ہیں، ان سے بات ہوئی ہو بھی نہیں رہی۔ سینٹ میں یوسف رضا گنانی کے الیکشن کے وقت 20 سے 25 لوگ رابطے میں تھے، ان میں 12 یا 13 لوگوں نے ووٹ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ چوری پرویز علیہ وزیر اعظم بننے کو تیار ہیں، لیکن یہ مسلم لیگ نون کو سوٹ نہیں کرتا، ہم تیار نہیں ہیں، یہ ہماری جماعت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تھی کچھ آج کی خبریں، انشاءاللہ چند روز بعد پھر مزید آئیں گے، آپ سے رابطہ رہے گا۔ پاکستان میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ویکسینیشن کروائیں، یہ تمام پاکستانی جو لوگ ہیں ان پہ فرض ہے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے بزرگوں کے لیے ویکسینیشن کروائیں تاکہ آپ محفوظ رہیں، پاکستان محفوظ رہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔